ایک سیکنڈ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جسم پر موجود یہ چند نشانیاں اور گھر میں ہونے والے چھوٹے موٹے واقعات آپ کی تقدیر کے چھپے ہوئے راز فاش کر رہے ہیں؟ سینے میں گھنے بال، ناک کی لمبائی، ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش، آنکھ کا پھڑکنا، یا پھر اچانک گھر میں بلی کا بچے دینا اور چڑیا کا گھونسلہ بنانا، کیا یہ واقعی آنے والے کل کی خبر دیتے ہیں، یا یہ صرف صدیوں پرانے وہم اور بے بنیاد کہانیاں ہیں؟ آئیے آج قرآن کریم، صحیح احادیث اور مستند دلائل کی روشنی میں اس حقیقت سے ہمیشہ کے لیے پردہ اٹھاتے ہیں کہ توہم پرستی اور اسلام کی سچی تعلیمات میں اصل فرق کیا ہے۔ کڑوی مگر سچی باتیں، آج کی اچھی باتیں، سچ، حقیقت اور حکمت بیان کرنے والی باتیں۔ مرد کے سینے پر بال ہونا اس کی قسمت کے کون کون سے راز چھپائے ہوئے ہیں؟ عورت کی ناک لمبی ہونا کون کون سی خوشحالیوں کی طرف خاص اشارہ دیتا ہے؟ اگر اچانک ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش شروع ہو جائے، آنکھ بار بار پھڑکنے لگے، گھر میں بلی بچے دے دے، یا چڑیا آپ کے صحن میں گھونسلہ بنا لے، تو یہ آنے والے وقت کی کیسی خبر ہوتی ہے؟ آج ہم نہ سنی سنائی کہانیوں پر بات کریں گے، نہ عام کہاوتوں پر۔ آج ہم ایک ایک سوال کا جواب قرآن کریم، صحیح احادیث نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اہل علم کی رہنمائی کی روشنی میں تلاش کریں گے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان مشہور علامتوں میں حقیقت کتنی ہے، حکمت کہاں ہے، اور وہم کی حد کہاں سے الگ ہوتی ہے۔ ممکن ہے آج کی گفتگو کے بعد آپ برسوں سے سنی ہوئی کئی باتوں کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتیں یاد کیجئے۔ کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی مرد کے سینے پر گھنے بال زیادہ ہوں تو وہ غیر معمولی قسمت کا مالک ہوتا ہے، اس کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے، یا اس کے نصیب دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور صحابہ کرام اور تابعین کی اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب ہم آگے مستند دلائل کے ساتھ عرض کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی طرح بہت سے علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی عورت کی ناک لمبی ہو تو وہ بہت خوش نصیب ہوتی ہے، یا وہ اپنے شوہر پر غالب رہتی ہے، یا اس کی قسمت دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ صحیح احادیث ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اور سلف صالحین نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ اس حقیقت سے بھی ہم اگلے مراحل میں پردہ اٹھائیں گے، اس کو بتائیں گے۔ اکثر عورتوں کے بارے میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی عورت کی ٹانگوں میں بار بار درد رہتا ہو تو اس کی زندگی میں آزمائشیں زیادہ لکھی گئی ہوتی ہیں، یا وہ کسی پوشیدہ اثر کا شکار ہوتی ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی دی؟ اور صحابہ کرام اور تابعین کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب ہم آگے مستند دلائل کے ساتھ عرض کریں گے۔ بعض علاقوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ جس عورت کے بال بہت لمبے اور گھنے ہوں وہ بہت خوش نصیب ہوتی ہے، اس کے گھر میں برکت رہتی ہے، یا وہ اپنے شوہر کے لیے باعث خیر بنتی ہے۔ اسلام نے بالوں کی لمبائی کو کسی نعمت یا آزمائش کی علامت قرار دیا ہے۔ اس بارے میں قرآن اور صحیح احادیث کیا فرماتی ہے؟ ہم اس کی حقیقت بھی آگے واضح کریں گے۔ اگر ایک شادی شدہ عورت ہر وقت بیمار رہنے لگے، جسم میں کمزوری رہے، دل بے چین رہے، یا گھر کے کاموں میں دل نہ لگے، تو بعض لوگ ایک لمحہ سوچے بغیر کہہ دیتے ہیں یہ عام بیماری نہیں، اس پر کسی کی نظر ہے یا کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ مگر کیا ہر جسمانی یا ذہنی تکلیف کے پیچھے لازماً کوئی پوشیدہ اثر ہوتا ہے؟ قرآن کریم اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ کرام اور تابعین کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اس کا جواب ہم آگے مستند دلائل کے ساتھ عرض کریں گے۔ اگر کسی مرد کا کاروبار اچانک مسلسل خسارے میں جانے لگے، گاہک کم ہو جائے، معاملات بگڑ جائے، یا ہر منصوبہ آخری مرحلے میں ناکام ہونے لگے، تو اکثر زبانوں پر ایک ہی جملہ لہراتا ہے: کاروبار بند کروا دیا گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ لیکن کیا ہر مالی نقصان کا یہی مطلب ہوتا ہے؟
اسی طرح اگر کسی شخص کو بار بار نوکری ملتے ملتے رہ جائے، انٹرویو میں کامیاب ہونے کے باوجود تقرری نہ ہو یا ملازمت بار بار ختم ہو، تو فوراً کہا جاتا ہے تم پر بندش ہے، قسمت روک دی گئی ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ مگر کیا ہر رکاوٹ کی یہی وجہ ہوتی ہے؟ بعض گھروں میں اگر میاں بیوی کے درمیان معمولی باتوں پر جھگڑے بڑھ جائیں، محبت کم محسوس ہونے لگے یا غلط فہمیاں پیدا ہونے لگے، تو فوراً یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ اس گھر پر جادو ہے، کسی نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی ہے۔ لیکن کیا ہر اختلاف کی وجہ یہی ہوتی ہے؟ اور اگر کسی عورت کو اولاد ہونے میں تاخیر ہو جائے تو بعض لوگ علاج سے پہلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ رحم بند کر دیا گیا ہے، کسی نے اثر کر دیا ہے۔ کیا واقعی ہر ایسی آزمائش کا سبب یہی ہوتا ہے؟ اسی طرح اگر ایک نوجوان ہر وقت گھبراہٹ، خوف، بے چینی یا منفی خیالات میں مبتلا رہے تو فوراً اسے جنات، آسیب یا نظر بد سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اگر گھر میں مسلسل تنگی محسوس ہو، قرض بڑھتے جائیں، اخراجات قابو سے باہر ہو جائیں یا برکت کم محسوس ہونے لگے تو بعض لوگ فوراً اعلان کر دیتے ہیں کہ گھر پر اثرات ہے، کسی نے رزق باندھ دیا ہے۔ کیا ہر مالی پریشانی کی یہی وجہ ہوتی ہے؟ اگر بچے بار بار بیمار پڑنے لگے، رات کو ڈر کر جاگ جائے، پڑھائی میں دل نہ لگے یا اچانک ضدی ہو جائے تو بھی کئی لوگ پہلے جادو، جنات یا نظر بد کا نام لیتے ہیں، جبکہ کسی اور سبب پر غور ہی نہیں کرتے۔ کیا واقعی ہر رکاوٹ، ہر بیماری، ہر ناکامی، ہر ٹوٹتے ہوئے رشتے، ہر کاروباری نقصان، ہر گھریلو اختلاف اور ذہنی پریشانی کے پیچھے جادو، جنات یا نظر بد ہی ہوتی ہے؟ دین اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ اگر کسی عورت کی ہتھیلی میں اچانک خارش شروع ہو جائے تو فوراً کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے لگتا ہے بہت سا پیسہ آنے والا ہے، کوئی بڑی رقم ملنے والی ہے، قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ بعض علاقوں میں تو دائیں اور بائیں ہتھیلی کے لیے الگ الگ تعبیریں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن کیا واقعی جسم میں ہونے والی ایک معمولی کیفیت رزق، دولت یا مستقبل کی کوئی خبر دے سکتی ہے، یا یہ صرف ایک مشہور تصور ہے؟ اس حقیقت کا پردہ بھی ہم اگلے مراحل میں اٹھائیں گے۔ اور اگر گھر میں بلی آ کر بچے دے دے تو بعض لوگ اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اب اس گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، کچھ کہتے ہیں یہ گھر آباد رہے گا، جبکہ کچھ لوگ اس کے بالکل برعکس اسے پریشانی کی نشانی قرار دے دیتے ہیں۔ ایک ہی واقعے کے بارے میں اتنے مختلف نظریات آخر کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی اس بارے میں کوئی نشانی مقرر فرمائی، یا یہ صرف لوگوں کے اپنے اندازے ہیں؟ اس کا جواب بھی ہم ابھی تھوڑی دیر بعد جانیں گے۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجیے، اگر ایک دن اچانک آپ کے جوتے پر دوسرا جوتا چڑھ جائے تو گھر میں موجود کئی لوگ فوراً مسکرا کر کہتے ہیں مبارک ہو، اب سفر لکھا جا چکا ہے، کہیں نہ کہیں ضرور جانا پڑے گا۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس وقت جوتے کو فوراً الگ نہ کیا جائے تو سفر ٹل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایک معمولی سا واقعہ انسان کے مستقبل کی خبر دے سکتا ہے، یا یہ صرف ایک ایسی بات ہے جو نسل در نسل زبانوں پر چلی آ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب ہم آگے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کی چھت، صحن یا کھڑکی پر چڑیا بار بار آ کر بیٹھنے لگے یا وہیں اپنا گھونسلہ بنا لے تو فوراً یہ جملہ سننے کو ملتا ہے یہ تو رحمت کی علامت ہے، اس گھر پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کچھ لوگ اسے رزق سے جوڑتے ہیں، کچھ خوشیوں سے اور کچھ سکون سے۔ لیکن کیا واقعی ہر گھر میں چڑیا کا گھونسلہ ایک ہی مطلب رکھتا ہے، یا اس معاملے کی حقیقت کچھ اور ہے؟ اس کا فیصلہ بھی ہم جذبات سے نہیں بلکہ دلائل سے کریں گے۔ اور ذرا آنکھ پھڑکنے والی بات کو ہی دیکھ لیجئے، جیسے ہی کسی کی آنکھ بار بار پھڑکتی ہے فوراً مختلف تعبیریں سامنے آ جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے خوشخبری آنے والی ہے، کوئی کہتا ہے مصیبت آنے والی ہے، کوئی کہتا ہے کوئی عزیز یاد کر رہا ہے، اور کوئی اسے آنے والے حادثے سے جوڑ دیتا ہے۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ہی کیفیت کی اتنی مختلف تشریحات آخر کیوں؟ کیا ان میں سے کوئی ایک بات واقعی دین سے ثابت بھی ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ اس سوال کا جواب بھی ابھی باقی ہے۔ اور اگر اچانک آپ کی ہتھیلی میں خارش شروع ہو جائے تو فوراً کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے تیار ہو جاؤ، دولت آنے والی ہے، کوئی بڑی رقم ملنے والی ہے، قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ بعض لوگ تو اپنے مالی فیصلے بھی ایسی باتوں سے جوڑ لیتے ہیں، مگر کیا واقعی رزق کا تعلق ہتھیلی کی خارش سے ہے یا رزق کا فیصلہ صرف رب کائنات کرتا ہے؟ قرآن کریم اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی کن علامتوں کا ذکر فرمایا اور صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ اس کا جواب بھی ہم دلائل کے ساتھ آگے بیان کریں گے۔ اور ایک سوال جو شاید ہر گھر میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھا ہوگا، اگر گھر میں بلی آ کر بچے پیدا کر دے تو کیا واقعی اس گھر میں دولت، برکت یا قسمت بدلنے والی ہوتی ہے؟ کچھ لوگ اسے رحمت کہتے ہیں، کچھ خوش نصیبی اور کچھ اسے آئندہ ہونے والے کسی بڑے واقعے سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کے بچے پیدا کرنے کو انسان کے مستقبل کی نشانی بنایا ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ اہل علم کی رائے کیا ہے؟ انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی ہم اگلے مرحلے میں مستند حوالوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین محترم، اب ذرا اس سوال پر غور کیجئے، اگر کوئی شخص بار بار ایک ہی خواب دیکھے یا ایک ہی خواب مسلسل کئی راتوں تک اس کا پیچھا کرتا رہے تو کیا وہ آنے والے مستقبل کا یقینی اشارہ ہوتا ہے؟ خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ کون سا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ کون سا انسان کے اپنے ذہن کا اثر ہوتا ہے اور کون سا شیطانی وسوسہ؟ قرآن کریم، صحیح احادیث اور صحابہ کرام کی تعلیمات اس بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہیں؟ اس راز سے بھی ہم انشاءاللہ آگے پردہ اٹھائیں گے۔ ایک اور مشہور بات یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر بہت خوبصورت ہو تو ضرور اس عورت کی قسمت بہت اچھی ہوتی ہے یا اس نے کوئی خاص نیکی کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس کے برعکس بھی مختلف تبصرے کرتے ہیں، مگر کیا واقعی کسی انسان کی ظاہری شکل دوسرے انسان کی قسمت کا پیمانہ بن سکتی ہے؟ قرآن و سنت اس بارے میں ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ہم اگلے مرحلے میں مستند حوالوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، بعض گھروں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت کی ہتھیلی چوڑی ہو تو وہ رزق جمع کرنے والی، گھر سنبھالنے والی یا بہت دولت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ تصور مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے، مگر کیا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی بناوٹ کو انسان کے رزق یا مستقبل کی نشانی بنایا ہے؟ اس بارے میں دین اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے؟ انشاءاللہ آگے ہم یہی جانیں گے۔ اب ذرا مردوں کے بارے میں مشہور ان باتوں پر بھی غور کیجیے جو شاید آپ نے کبھی سینکڑوں مرتبہ سنی ہوں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد کی داڑھی بہت جلد آ جائے تو وہ غیر معمولی قسمت کا مالک ہوتا ہے، اس کی زندگی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے یا اس کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف چہرہ دیکھ کر مستقبل کا فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں، لیکن کیا واقعی اسلام نے انسان کی قسمت کو اس کے ظاہری خد و خال سے جوڑا ہے؟ قرآن کریم اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام اور تابعین کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اس کا جواب ہم آگے مستند دلائل کے ساتھ عرض کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد کی آواز بہت بھاری ہو تو وہ پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوا ہے، لوگ اس سے ضرور متاثر ہوتے ہیں اور زندگی میں بہت کامیاب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آواز کو شخصیت، دولت اور قسمت تک سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا واقعی صرف آواز انسان کی تقدیر کا پتہ دیتی ہے؟ کیا یہ بھی صرف معاشرے میں پھیلا ہوا ایک تصور ہے؟ اس سوال کا جواب بھی قرآن و سنت کی روشنی میں آگے بیان کیا جائے گا۔ اور شاید آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ اگر کسی شخص کے چہرے پر تل کسی خاص جگہ ہو تو وہ بہت دولت مند ہوتا ہے، یا اس کی محبت کی زندگی بہت کامیاب ہوتی ہے، یا وہ بیرون ملک ضرور جاتا ہے۔
بعض لوگ تو صرف ایک تل دیکھ کر پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے کسی تل کو قسمت کی کتاب بنا دیا ہے؟ یا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی کوئی علامت بیان فرمائی؟ اس کا جواب بھی ہم مستند دلائل کے ساتھ آگے بیان کریں گے۔ ناظرین محترم اور سامعین کرام، ایک اور بات جو اکثر گھروں میں کہی جاتی ہے، اگر کسی نوجوان کے قدم بہت بڑے ہوں تو اس کا رزق بھی بڑا ہوتا ہے، اور اگر پاؤں چھوٹے ہوں تو قسمت بھی محدود رہتی ہے۔ یہ جملے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ لوگ انہیں حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، مگر کیا واقعی رزق کا تعلق انسان کے قدموں کے سائز سے ہے، یا رزق صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ملتا ہے؟ اس بارے میں قرآن، حدیث اور سلف صالحین کی رہنمائی کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس کی حقیقت بھی واضح کریں گے۔ ایک اور سوال جو نوجوانوں کے ذہن میں بھی بار بار آتا ہے، اگر کسی شخص کے کام بار بار بنتے بنتے رک جائیں، ہر کوشش آخری لمحے میں ناکام ہو جائے، ہر دروازہ بند ہوتا محسوس ہو، تو کیا یہ لازماً کسی نظر جادو یا پوشیدہ اثر کی علامت ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ زندگی کے ہر مسئلے کو فوراً کسی غیبی سبب سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن کریم اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیفیت میں کیا تعلیم دی؟ اس کا جواب بھی انشاءاللہ اگلے مرحلے میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اب ذرا پرندوں کی طرف آئیے، جنہیں دیکھ کر بھی لوگ طرح طرح کے فیصلے سناتے ہیں۔ اگر صبح سویرے ایک چڑیا بار بار آ کر آپ کی کھڑکی پر بیٹھنے لگے تو فوراً کوئی کہہ دیتا ہے گھر میں خوشخبری آنے ہی والی ہے۔ بعض لوگ تو اسے آنے والی خوشیوں کا پیغام سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر کبوتر بار بار آپ کے گھر کی چھت، صحن یا روشن دان میں آ کر بیٹھنے لگے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر سکون، رحمت اور خوشحالی کا مرکز بننے والا ہے۔ کچھ لوگ تو کبوتر کی آمد کو قسمت کے بدلنے سے بھی جوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے؟ اگر گھر کے کسی کونے میں چڑیا گھونسلہ بنا لے تو فوراً آوازیں آنے لگتی ہیں کہ اب اس گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، یا گھر والوں کی قسمت جاگنے والی ہے۔ بعض لوگ تو گھونسلے کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں برکت نہ چلی جائے۔ پھر کوے کا ذکر آتا ہے۔ اگر کوا بار بار گھر کی دیوار، دروازے یا چھت پر آ کر زور زور سے بولنے لگے تو کئی لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کوئی مہمان آنے والا ہے، کوئی خبر پہنچنے والی ہے، یا کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام پرندے کو بھی لوگ غیب کی خبروں سے جوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اسی طرح اگر مینا یا بلبل روزانہ ایک ہی وقت پر آ کر گھر کے قریب چہچانے لگے تو بعض لوگ اسے خوش قسمتی، سکون اور رحمت کی علامت قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے کسی آنے والی تبدیلی کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ یہی نہیں، بعض علاقوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر پرندے اچانک کسی گھر کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو جائے، بار بار اسی جگہ منڈراتے رہے یا ایک ہی سمت دیکھتے رہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ مگر کیا واقعی یہ سب حقیقت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو انسانوں کی قسمت کے اشارے بنا کر بھیجا ہے، یا ہم نے خود اپنے ذہن میں ایسی کہانیاں بنا لی ہیں؟ انشاءاللہ اب اگلے مرحلے میں ہم تمام مشہور تصورات کا جواب قرآن کریم، صحیح احادیث اور سلف صالحین کے رہنمائی کی روشنی میں جانیں گے، تاکہ حقیقت اور وہم کے درمیان واضح فرق سامنے آ سکے۔ محترم ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام سوالوں سے پردہ اٹھایا جائے جنہوں نے شاید طویل وقت تک آپ کے ذہن کو اپنی گرفت میں رکھا۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی عزت، اس کی قسمت، اس کا رزق، اس کی کامیابی اور اس کی آزمائشوں کا فیصلہ کسی کی ناک کی لمبائی، ہتھیلی کی چوڑائی، سینے کے بال، آنکھ پھڑکنے، جوتے پر جوتا چڑھ جانے، بلی کے بچے دینے، چڑیا گھونسلہ بنانے یا کسی پرندے کے بار بار گھر آنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
بے شک عزت، رزق اور ہر معاملے کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل، دعا، محنت اور حسن زن کی تعلیم دی ہے، نہ کہ وہم، بدشگونی اور بے بنیاد علامتوں کی۔ ہاں، یہ حقیقت ضرور ہے کہ جادو کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے، اور نظر بد بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، لیکن اسی دین نے یہ بھی سکھایا کہ ہر بیماری کو جادو، ہر ناکامی کو بندش، ہر ٹوٹتے ہوئے رشتے کو نظر بد، ہر کاروباری خسارے کو جنات، اور ہر گھریلو اختلاف کو کسی پوشیدہ اثر کا نتیجہ قرار دینا درست نہیں۔ مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ پہلے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے، جائز علاج کرتا ہے، مشورہ لیتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا اور مشروع اذکار کے ذریعے اس کی پناہ طلب کرتا ہے۔ اگر کسی لڑکے کے رشتے میں تاخیر ہو، کسی نوجوان کی ملازمت نہ مل رہی ہو، کاروبار میں نقصان ہو، گھر میں اختلاف ہو یا بیماری آ جائے، تو سب سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے، نماز، دعا، استغفار اور قرآن سے وابستگی بڑھائیے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں اہل علم اور مستند معالجین سے رجوع کیجئے۔ اسلام نے ہمیں وہم پر نہیں بلکہ دلیل پر چلنا سکھایا ہے۔ یاد رکھیے، ایک سچا مسلمان ہر آواز، ہر پرندے، ہر خواب، ہر جسمانی علامت اور ہر اتفاقی واقعے کو اپنی قسمت کا فیصلہ نہیں سمجھتا۔ اس کا یقین صرف اپنے رب پر ہوتا ہے، کیونکہ نفع بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، آزمائش بھی اسی کی طرف سے ہے، اور آسانی بھی اسی کی عطا ہے۔ جب بندہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو پھر وہ بدشگونیوں کا قیدی نہیں رہتا، بلکہ ایمان، یقین اور توکل کے نور میں زندگی گزارنا سیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے، ہر قسم کے وہم، بدشگونی اور بے بنیاد عقائد سے محفوظ رہنے اور حق بات پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔